دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے ہمیں جو حیات مستعار دی ہے، اس کا حصہ دن اور رات ہے، اور یہ برف کی طرح گزر رہا ہے۔ حیات گٹ ہی نہیں رہی بلکہ ختم بھی ہو رہی ہے۔ اس سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے دن اور رات کہاں اور کس حال میں گزرتے ہیں۔ دن اور رات کسی اور کے پیدا کی ہوئی نہیں بلکہ یہ رب کی تخلیق ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا سورہ انبیاء میں کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے دن اور رات بنائے۔ انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر جا پہنچا، سمندروں اور ہواؤں کو مسخر کر لیا، لیکن دن اور رات کے الٹ پھیر میں وہ ذرا برابر بھی مداخلت نہ کر سکا۔ اور حال یہ ہے کہ سردیوں کے دن چھوٹے اور راتیں بڑی ازل سے ہی ہیں، اور گرمیوں کے دن بڑے اور رات چھوٹی شروع ہی سے ہی ہیں، لیکن ان کے اوقات میں مداخلت کی کسی کی ہمت نہ ہو سکی۔ اور موسم کے لحاظ سے دن اور رات کے دورانیے کے فرق میں بڑی حکمتیں ہیں، ورنہ سردیوں کے کڑکڑاتے جاڑے میں 16 گھنٹے کا اگر دن ہوتا تو اسے کون برداشت کر پاتا۔ چنانچہ دن اور رات کے عدل بدل کا ذکر رب کعبہ نے قرآن عظیم الشان میں بار بار کیا ہے۔ سورہ آل عمران نے فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں، سورہ فاطر میں، سورہ حج میں اور حدید میں بھی دہرائی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ سورہ زمر میں تھوڑے سے الفاظ کی حیرت و بدل کے ساتھ یہ فرمایا کہ یکور اللیل علی النہار یکور النہار علی اللیل، کہ وہی ہے کہ جو دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ معزز سامعین، کہ دن اور رات تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں نشانیاں سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت، دن اور رات کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیاتہ اللیل نسلخ منہ النار فاذا هم مظلمون، کہ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ دن اور رات کا عدل بدل انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ براہ راست رب کعبہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سورہ مومنون میں فرمایا کہ گردش لیل و نہار اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اور کہیں سورہ نور میں فرمایا کہ يُقَلِّبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا الٹ پھیر کر رہا ہے۔ اور سورہ نحل میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، کہ دن اور رات کو تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا۔ چنانچہ اس دن اور رات کے حساب میں مداخلت کرنے کی کسی میں مجال نہیں، اور ترقی و جدیت کے علم بردار اس میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، لیکن نظام قدرت کو بدلنے کی سکت نہیں رکھتے، نہ ہی اس کے دورانیہ میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کو دن سے پہلے لا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا سورہ یاسین میں واللیل سابق النہار، کہ اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ اسی طرح دن رات کے دورانیے کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ تم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو کہ تمہیں روشنی دلا دے؟ اور یہی بات دن کے بارے میں دوسرے پیرائے میں اسی صورت میں کہے گی کہ ان سے پوچھو کہ تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات دلا دے کہ تاکہ تم نے اس میں سے سکون حاصل کر سکو؟ اور کیا تمہیں کچھ سوچتا نہیں ہے؟ لیل و نہار کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، اور یہ کہیں ایک بار بھی نہیں کئی بار ایسے کیا۔ چنانچہ فرمایا واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، سورہ مدثر میں فرمایا کہ قسم ہے رات کی کہ جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ سورہ تکویر میں فرمایا واللیل اذا عسس والصبح اذا تنفس،
کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی کہ جب کہ اس نے سانس لیا۔ سورہ لیل میں فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی کہ جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو۔ اور سورہ شمس میں فرمایا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور دن کی قسم کہ جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم کہ جب کہ وہ سورج کا ڈھانک لیتی ہے۔ اور سورہ ضحیٰ میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ سورہ فجر میں فرمایا کہ والفجر، کہ قسم ہے فجر کی۔ اور سورہ انشقاق میں فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جب کہ وہ سب کچھ سمیٹ لیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پورے زمانے کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور والعصر کا نام اس صورت کا نام ہی والعصر کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ دن رات کی جو حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ روز شب کو جہاں اپنی نشانیاں قرار دیا، ان کی قسمیں بھی کھائیں، وہاں ان کی حکمتیں بھی بتا دیں۔ چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ دیکھو کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کو نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزی اور معاش کا فطری وقت دن ہے اور آرام و سکون کا اصل وقت رات ہے، اور ان کاموں کو اپنے مخصوص وقت میں ادا کرنے میں ہی خیر و برکت ہے، جبکہ ہمارے ہاں رنگ و نور کی برسات کر کے رات کو بھی دن کا سما پیدا کر لیا جاتا ہے۔ رات گئے تک کاروبار جاری رہتے ہیں، جبکہ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ نماز فجر لادہ قضا ہوتی ہے جو کہ منافق پر بھاری ہوتی ہے، اور صبح کے وقت بھی دیر سے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ رات کی میٹھی نیند کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انسان سارا دن بھی اگر سویا رہے اور رات کی نیند کا لطف و سرور حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ رات گئے تک جاگنے سے مختلف بیماریاں الگ سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح نیند کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں پاپڑ بیلتے اور طرح طرح کے سکون آور ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات نیند کوسوں دور ہوتی ہے۔ ہم روزانہ مزے سے رات کو سوتے اور صبح اٹھتے ہیں، لیکن نیند کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ نام چھن جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ حال ہے کہ بعض لوگوں کا کہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے ہیں، بعضوں کو نرم گرم بستروں پر بھی نیند نہیں آتی تو بعض فٹ پاتھوں پہ بھی سو جاتے ہیں۔ کسی کی نیند غم چاٹ لیتے ہیں تو کسی کی خوشی اس کی نیند اڑا دیتی ہے۔ ہمارے اوپر ہر وقت نگرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ رات کو بھی چیزیں اس طرح موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک غیر مادی چیز ان کو گھیر لیتی ہے جسے کہ اندھیرا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے ہم اندھیرا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم روشنی کیے بغیر اشیاء کو دیکھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا سورہ رعد میں کہ اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہر وقت ہے جہاں بھی تم ہو۔ اسی طرح سورہ نام میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کے تاریک پردوں میں ایسا کوئی دانہ نہیں ہے جس کی اسے خبر نہ ہو۔ سورہ نام میں فرمایا کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ ان سارے معاملات کے باوجود ہمارا حال عجیب ہوتا ہے، ہم گناہوں کے وبال میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ دن ہو یا رات
تنہائی ہو یا محفل، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ سورہ علق میں اس لیے تو فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو کچھ لوگ نیکی اور عبادت کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کچھ بے حیائی اور بدکاری اور چوری چکاری کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس طرح رات کے اندھیرے کو لوگ غنیمت جانتے ہیں، لیکن اس میں ان کے معمولات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ جرائم پیشہ لوگ دن دہاڑے کسی جرم کے ارتکاب پر رات کی تاریکی کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم یہ نہیں سوچتے کہ دن رات انسان کے لیے تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن رب کے لیے نہیں۔ ناظرین، کتاب زندگی تمام ہو رہی ہے، زندگی کے روز و شب کم ہو رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس لیے اس حیات مستعار کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا ایک ایک لمحہ رب کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ جب دن رات صبح و شام اور زندگی اور مال دینے والا اللہ ہی ہے تو پھر اس کی اطاعت میں یہ لمحات صرف کرنے چاہیے کہ اسی میں دنیا و آخرت کی نجات کا راز مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھک جانے والے گوشۂ عافیت ڈھونڈتے ہیں، جبکہ قافلوں کی آبرو وہی ہوتے ہیں جو تھکنے سے ناآشنا ہوتے ہیں اور اسی لیے آخری قدم تک نہیں تھکتے۔ لگن اپنے راہی کو تھکنے بھی کہاں دیتی ہے۔ کوئی پڑاؤ ان کے لیے نہیں ہوتا جن کے لیے سنگے میل ہوتے ہیں۔ چلا چل مسافر سویرے سویرے، چلا چل مسافر سویرے سویرے، چلا چل مسافر سویرے سویرے، عزائم کی قوت کو بیدار کر کے، عمل کی امنگوں کو ہوشیار کر کے، جنون تجسس کو ہموار کر کے، مزاج تمنا کو خوددار کر کے، جمود و تساہل سے رخ اپنا پھیرے، چلا چل مسافر۔